یہ بات ہم سب جانتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور یقین کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ دن بدن مسلمانوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور آئے دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے اور ظلم و ستم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ظلم و ستم سے بچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے اور دن بدن ظلم و ستم کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے، مسلمانوں کا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے کمزور ہے۔ اور ایمان کیوں کمزور ہوا؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنانا شروع کر دیا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اب کانسیپٹ کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نبی اور صحابہ کے طریقے کو اپنانے اور نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ذات کی، اس شخص کی محبت دل میں ہو۔ اگر اس ذات کی محبت نہیں ہے تو پھر اس شخص کے نقش قدم پر چلنا مشکل ہے۔ جب کسی نوجوان کو کسی نوجوان لڑکی سے محبت ہوتی ہے، محبت سے پہلے اس کو 20 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پسند نہیں ہیں، اچھا نہیں لگتا، لیکن اس نوجوان بچی سے محبت ہونے کے بعد اس کو بہت ساری چیزیں جو پہلے پسند نہیں تھی اب پسند آنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر لڑکوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گول گپا کھانا پسند نہیں ہے، لیکن جب کسی سے اس کو محبت ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری معشوقہ یہ کھاتی ہے لہٰذا میں بھی کھاؤں گا۔ ہزاروں دفعہ اگر اس نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ گول گپے والا کان کھجا کر کے، بغلے کھجا کر کے گول گپے بیچ رہا ہے، پھر بھی 20 دفعہ کھائے گا۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی بری چیزیں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، ان کی ادائیں بھا جاتی ہے۔ تو کسی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اس کی محبت کا ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ جھوٹی محبت ہے جو آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹی محبت ہے، اور اس جھوٹی محبت کا اتنا گہرا اثر ہے کہ وہ چیزیں جو اس کو پسند نہیں تھی ایک جھوٹی محبت کی خاطر پسند آنے لگ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اور صحابہ کی محبت تو سچی محبت ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس سچی محبت کا کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت صحابہ کرام کو حاصل تھی، چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ لأنت احب الی من مالی و اہلی وانی اذکر فما اصبر حتی اجیء الیک فانظر، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میرے مال و دولت اور خاندان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو آپ کی یاد مجھے تڑپاتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ فما اصبر حتی اجیء الیک فانظر، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو، اور کہنے لگے، انی ذکرت موتی و موتک فعرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آئے گی، ایک دن آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے جنت میں، میرا درجہ تو نیچے ہوگا، اے اللہ کے رسول مجھے پھر کیسے مزہ آئے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول جنت میں چلا جاؤں گا
اور آپ تک پہنچنے کا وہاں پر کوئی آپشن نہیں ہے، تو بھلا پھر جنت کی نعمتوں سے میں کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، کیسے انجوائے کر سکتا ہوں؟ ہم لوگ حور و قصور کی باتیں سن کر کے مچل جاتے ہیں۔ صحابہ کی حالت دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے دیدار کے بغیر جنت کی نعمتیں بے مزہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران فتح ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ ایران تشریف لے گئے تو کھانے کا دسترخوان لگا ہوا تھا، آپ کھانے بیٹھے، کھاتے کھاتے ہوتا ہے لقمہ گر جاتا ہے، نوالا گر جاتا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس نوالے کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھانے لگے، تو پاس میں بیٹھے شخص نے کہا کہ حضور یہاں پر اس طرح کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ نے ایسا عاشقانہ جواب دیا، کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، میں اپنے حبیب کے طریقے کو ان بیوقوف کی وجہ سے ترک کر دوں، چھوڑ دوں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی صحابی کی زندگی سنت رسول سے خالی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے پناہ اور بے انتہا تھی۔ سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فمن اقتدیتم اہتدیتم، جس کو فالو کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ پہلے زمانے میں لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ فرض کر لو اگر کسی کو سکندرآباد جانا ہے لیکن راستہ معلوم نہیں ہے تو رات میں دیکھتے تھے کہ کون سا ستارہ کس طرف ہے، اور ستاروں سے سمت معلوم کر لیتے تھے کہ یہ والا راستہ سکندرآباد جائے گا، اور پھر صبح اسی ٹریک پر چلتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس زمانے کے حساب سے مثال دے کر کے اپنی امت کو اتنا بڑا جملہ اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فمن اقتدیتم اہتدیتم، جس کو بھی اپنا نمونہ اور آئیڈیل بناؤ گے راستہ پا جاؤ گے، جنت کا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، کس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے بھی زیادہ محبت کی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی کا ہر شعبہ سنت رسول سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں نبی اور صحابہ کی محبت سے اپنے دل کو روشن کر لیں۔ نبی کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے خود آقا علیہ السلام نے 3 کام بتائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن عبد الرحمن بن ابی قیراد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا أؤتمن وليحسن جواره من جاوره۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی قیراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ اکرام آپ کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو اپنے بدن میں ملنے لگ گئے۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام کو جب پانی نصیب نہیں ہوا تو جن کو پانی نصیب ہوا تھا ان کے بدن سے اپنے بدن کو ملنے لگے، رگڑنے لگے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کا برکت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اس پر ابھارا، یعنی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں ابھارا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا
کہ جس شخص کو یہ بات خوش کر دے، یعنی جو شخص یہ چاہے، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یعنی اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، تو اس شخص کو 3 کام کرنے لازم ہیں۔ فلیصدق اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ ولیؤدی امانۃ اذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس کوئی امانت ہو، کسی کا حق ہو تو اس کو لوٹا دے۔ اور تیسرا کام بتایا کہ ولیحسن جوارہ من جاورہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو یہ 3 کام کر لے گا اس کے دل میں خود بخود اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرے گا۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ سچ بولنا۔ ہم مسلمان اس چیز میں بہت پیچھے ہیں، سچ ہم سے آج نہیں بولا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے سچ بولنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سچ ہمیشہ نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتی ہے۔ ایران میں ایک بہت مشہور شہر ہے جیلان، اور عراق میں ایک بہت مشہور شہر ہے بغداد۔ پہلے زمانے میں بغداد علم کا سمندر تھا، بڑے بڑے محدثین، علماء اکرام اور مفتیان اکرام وہاں پر تھے، اور دنیا بھر کے لوگ وہاں آ کر کے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ سن 488 ہجری کی بات ہے کہ جیلان سے ایک ٹیم سفر کر کے بغداد جا رہی تھی، تو ایران کے رہنے والے ایک بچے نے اس ٹیم سے کہا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ بغداد جانا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنے کی خواہش ہے، تم مجھے لے کر چلو گے؟ تو اس ٹیم والوں نے کہا کہ بالکل اجازت ہے، جا سکتے ہیں، ہم لے کر کے جائیں گے۔ وہ بچہ یتیم تھا، اور اس بچے کی ماں نے اس لاڈلے یتیم کی پرورش کی تھی۔ یہ بچہ خوشی خوشی اپنی ماں کو آ کر کے کہنے لگا، اماں میں بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور ایک ٹیم جا رہی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں نے اجازت دے دی، اور اپنے اس لاڈلے یتیم کے کرتے کے اس آستین میں بغل میں 40 اشرفیاں یعنی 40 سونے کے سکے کپڑے سے سل کر کے پیک کر دیے، تاکہ میرے لال کو جب بغداد پہنچنے کے بعد علم دین حاصل کرنے کے دوران کھانے پینے کی ضرورت پڑے یا ضروریات کی چیز کو خریدنے کی ضرورت پڑے تو ان پیسوں کا استعمال کرے۔ اور جب وہ اس قافلے کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو ماں نے اپنے اس لاڈلے یتیم کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ بچہ اپنے ماں کی اس نصیحت کو سن کر کے اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس ٹیم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ بظاہر جہاں انہوں نے جھونپڑی ڈالی تھی آرام کرنے کے لیے، وہاں پر کوئی خدشہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، اسی لیے سارے ساتھی بے خوف و خطر آرام کرنے لگے۔ اچانک ڈاکوؤں نے آ کر کے اس پوری ٹیم کو گھیر لیا اور ان کا سارا سامان چھین لیا، اور ایک ڈاکو نے اس بچے کو بھی پکڑا اور پوچھا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بچہ نہایت ہی معصوم اور پیارا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، بہت معصوم انداز میں۔ چھوٹا بچہ تھا تو ڈاکو سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، ٹال دیا بات کو، آگے چلا گیا۔ دوسرا آیا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ پھر وہی معصومانہ انداز میں کہنے لگا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ اس بچے کو پکڑ کر کے اپنے گرو کے پاس، اپنے سردار کے پاس لے گیا اور پورا قصہ سنایا۔ تو سردار نے کہا کہاں ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا یہ بغل میں ہے، یہاں سل کر کے میری امی نے دے دیا ہے۔ تو اس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ سلائی ادھیڑو۔ جب سلائی ادھیڑی گئی تو حقیقت میں 40 دینار نکل آئے۔ وہ لوگ حیران ہو کر کے پوچھنے لگے بیٹا اگر تو جھوٹ بول دیتا تیرے پیسے بچ جاتے، اور اتنی سیفٹی جگہ سے کوئی شخص تیرا پیسہ نہیں نکال سکتا تھا، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو اس بچے نے جواب اور یہ بھی کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا انکل مجھے تو بہت ضرورت ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر میں جھوٹ بولوں گا میرے پیسے تو بچ جاتے لیکن اللہ ناراض ہو جاتا۔ اور جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے مجھے یہ سمجھایا ہے، مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ بولنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ان باتوں کو سن کر کے ڈاکو پر اتنا گہرا اثر پڑا
کہ ندامت اور شرمندگی میں مبتلا ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یار یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے، اور ایک ہم ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو ہم نے تنگ کر کے رکھا ہے۔ ندامت و شرمندگی سے اس کی گردن اس بچے کے سامنے جھک گئی، اور اس بچے کے ہاتھ میں توبہ کر کے اس نے سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ باقی جتنے ڈاکو تھے ان سب نے بھی توبہ کر کے سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب ہے، جن کو ہمارے ہندوستان میں پیران پیر کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچائی ہمیشہ انسان کو نجات دلاتی ہے۔ سچ بولنے پر ہمیں ایسا لگتا ہے بظاہر مصیبت کھڑی ہو جائے گی، گر جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس وقت تمہارے سامنے مصیبت کا پردہ لا کر کے دکھاتا ہے، اس پردے کے پیچھے جو کامیابی ہے اس پردے کے ذریعے سے شیطان ڈھانپ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، تو لازم اور ضروری ہے، سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم سچ بولو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اور دوسرا کام کیا فرمایا؟ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَةَ إِذَا أُؤْتُمِنَ، کہ جب تمہارے پاس کسی کی امانت ہو، کسی کا حق ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے کسی نے آپ کے پاس مزدوری کی اور اس کی مزدوری آپ کے پاس ہے، کسی سے آپ نے قرض لیا، اس کا قرض آپ کے پاس ہے، یا کسی اور طریقے سے آپ کے پاس کسی کا حق ہے، تو وقت آنے پر فوراً اس کو لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، اور ایسا کرو گے تو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور تیسرا کام کیا فرمایا کہ وَلْيُحْسِنْ جَاوَرَهُ مَن يُجَاوِرَهُ، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا معاملہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پڑوسی کے بارے میں مجھے آ کر کے اتنی وصیت کرتے ہیں، اتنی وصیت کرتے رہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے بچوں کی طرح میری پراپرٹی کا حقدار ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے، یہاں تک کہ یہودی، عیسائی، ہندو، مسلم کسی چیز کا خیال نہیں کیا، پڑوسی کے حق کو ایک الگ تھلگ طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 کام ہیں، اس کو کر لو۔ اگر یہ 3 کام تم کر لو گے تو تمہارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمارے لیے آٹومیٹک نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جب ہم نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ظلم و ستم کی چکی خود بخود بند ہو جائے گی۔ اور ایک بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان کامل ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس ایمان والے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا نہ ہو جائے اور دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ نہ ہو۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ، بیوی، بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی کے احسانات ہم پر بے انتہا ہے، اور انسان کو کسی بھی انسان سے محبت ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 رشتہ داری کی وجہ سے، نمبر 2 اچھے ٹیلنٹ کی وجہ سے، نمبر 3 حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 احسانات کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی کے اندر یہ چاروں صفات اکمل اور کامل درجے میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان والوں کا رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ گہرا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ تمام ایمان والوں کا لگاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ آپ کی جان سے زیادہ لگاؤ اور تعلق کسی کا ہے؟ ماں باپ کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جان ہمارے جسم کے اندر ہے، لیکن قرآن یہ حکم دے رہا ہے، ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا رشتہ تمہارے ساتھ، تم ایمان والوں کے ساتھ تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جب آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور ہمارے آپ ایسے روحانی باپ ہیں کہ آپ کے سامنے ہمارے ماں باپ جیسے قربانیاں ہزاروں قربان ہیں، پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک قربانی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا رشتہ ایمان والوں کے ساتھ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ گہرا ہے۔ تو محبت کی ایک وجہ جو ہوتی ہے رشتہ داری، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایمان والوں کا تو سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ٹیلنٹ۔ اللہ کے نبی میں ٹیلنٹ بہت زیادہ تھے۔ آپ کا ٹیلنٹ یہ تھا کہ چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ کا ٹیلنٹ یہ تھا کہ جس دودھ کے کٹورے میں آپ نے انگلی رکھی، کئی صحابہ اکرام نے اس چھوٹے سے کٹورے کے دودھ کو پی پی کر کے اپنا پیٹ بھر لیا، پھر بھی وہ دودھ بچ گیا۔ آپ کے بے شمار ٹیلنٹ ہے اور کامل درجے میں ہے۔ اور تیسری وجہ محبت کی جو ہوتی ہے وہ حسن و جمال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ قد و قامت، لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، یعنی دنیا میں آپ کی مثال نہیں مل سکتی، اور آپ کے جسم اطہر سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی تھی، اور آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ تو آپ کے اندر محبت کی تیسری وجہ جو خوبصورتی ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور چوتھی وجہ محبت کی احسانات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات انسانیت پر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے دنیا پیدا فرمائے ہیں۔ ایک یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں، ایک دنیا وہ ہے مرنے کے بعد قبر والا، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تیسری دنیا ہے عالم آخرت، یعنی قبر کے بعد دوبارہ جو مردوں کو زندگی ملے گی، تو اس زندگی کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ ان تینوں زندگیوں کے اندر، ان تینوں دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے پناہ اور بے انتہا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ آتے تو ہم بھی نہ ہوتے، کیونکہ یہ دنیا آپ کے صدقے طفیل میں بنائی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو ایمان جیسے عظیم دولت سے ہم محروم ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بدبختوں کی ایمان کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کر کے آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا۔ میدان احد کے اندر، جنگ احد کے اندر آپ کے سر مبارک اور آپ کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا اور خون کا فوارہ بہایا گیا، اور آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ یہ قربانیاں کس کے لیے تھی؟ ہم گناہ گار امت کی خاطر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہم گناہ گاروں کو کامیاب بنانے کے لیے اور ہمارا رشتہ غیر اللہ سے ہٹا کر کے ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے امتی امتی کا وظیفہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل روایت موجود ہے۔ مختصر انداز میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اور دشمنان اسلام کی شروع سے یہ عادت اور ان کی یہ فطرت رہی ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ نہ توڑ لے، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا لے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ یہ شروع سے ان کی عادت رہی ہے۔
چنانچہ جب چند مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، تو کچھ صحابہ اکرام ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی کے انڈر میں چین و سکون کی زندگی گزارنے لگے، لیکن دشمن کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ دشمنان اسلام کی ایک ٹیم کانٹیکٹ کرتے کرتے نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے اور نجاشی سے جا کر کے یہ شکایت لگائی کہ ہماری قوم کے کچھ بیوقوف لوگ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کے پرانے دین کو چھوڑ کر کے ایک نئے دین کو اختیار کر لیا ہے، آپ کے عیسائی دین کو بھی قبول نہیں کیا ہے۔ یہ بدبخت یہ سمجھ رہے تھے کہ نجاشی مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا، پھر ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑیں گے۔ لیکن نجاشی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ مسلمانوں کو تو اول بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب دربار میں آئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک پر اثر تقریر کی کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، بے حیائی میں مبتلا تھے، اپنے ہی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کر دیتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے ہم میں سے ایک شخص کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جس نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، بھائی چارگی کی دعوت دی، رشتہ داری نبھانے کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق پڑھایا، اور پھر سورہ مریم کی شروع کی کچھ آیتیں تلاوت کی تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دشمنان اسلام کی ٹیم کو یہ کہہ کر کے واپس کر دیا کہ ہم ایسے اچھے لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس روایت کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے انسانوں کی حالت جانوروں سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ خدا کی قسم اگر جانوروں کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی جائے تو انسانوں کی حالت کو دیکھ کر کے شرم کے مارے مر جاتے تھے، ایسی ہماری حالت تھی، جانوروں سے بھی بدتر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہم لوگ جانوروں سے جیسی زندگی کو چھوڑ کر کے آج انسانوں والی زندگی جی رہے ہیں۔ اور دوسرا احسان عالم برزخ کے اندر یہ ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، دو فرشتے آ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اگر مردہ ایمان والا، نیک عمل والا ہوگا تو وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا، جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔ لیکن جب فاسق و فاجر کو داخل کیا جاتا ہے اور وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو پھر اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ قبر اس کو اس قدر دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں بھی گھس جاتی ہے۔ وہ چیختا اور چلاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کو نہ کوئی سنتا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں ایمان کی دولت نہ ملتی، اگر ہمیں ایمان کی دولت نہ ملتی تو اسی فاسق و فاجر کافر کی طرح ہمارا بھی حشر ہوتا، ہمیں بھی قبر کے اندر عذاب بھگتنا پڑتا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے کہ ہم عذاب قبر سے محفوظ ہیں۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ جب میدان حشر قائم ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے، سب اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی اپنے ہی پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ ایسے خطرناک حالات میں سارے لوگ بھاگتے ہوئے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اللہ کے نبی آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ جاؤ میرے بعد ایک نبی نجی اللہ لقب نامی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، ان سے جا کر کے گزارش کرو، ہو سکتا ہے اللہ میری پکڑ کر لے۔ سارے لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح سے درخواست کریں گے، حضرت نوح بھی عذر کر کے کہیں گے کہ اللہ ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ پر پکڑ کر لے۔ میرے بعد ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے، ان کے پاس جا کر کے تم درخواست کرو۔ سارے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، لیکن حضرت ابراہیم بھی عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ آج بہت غصے میں ہے، ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ پر پکڑ کر لے۔ میرے بعد ایک نبی آئے
تھے موسیٰ کلیم اللہ، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عذر پیش کریں گے کہ میں نے قبطی کو ایک تماچا مارا تھا، وہ مر گیا تھا، کہیں اللہ اس جرم میں میری پکڑ نہ کر لے۔ میرے بعد عیسیٰ بن مریم آئے تھے، ان کے پاس جاؤ۔ سارے لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کہیں گے کہ لوگوں نے میرے بعد مجھے اللہ کا بیٹا منا لیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پر پکڑ کر لے۔ میرے بعد سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جن کو دنیا کے اندر ہی یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ آج کے دن ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تم ان سے جا کر کے درخواست کرو۔ سارے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کے درخواست کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، آج آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، سفارش کریں گے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ کے نبی ان کے لیے پھر دوبارہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اور جنتیوں کو حکم ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگوں کو نکال کر کے آب حیات میں ڈال دو۔ چنانچہ ان کو آب حیات میں غسل دے کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تیسری مرتبہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ سفارش قبول کریں گے، اور یہ کن کے حق میں ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے حق میں ہوگا جنہوں نے نہ تو نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ کوئی نیک عمل کیا، بس اس دنیا کے اندر صرف اللہ کو ایک مانتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی لائی ہوئی باتوں کو سچا اور حق جانتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ ان لوگوں کو جب جہنم سے نکالا جائے گا، جل کر کے کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، لیکن جب ان کو نہر حیات میں غسل دیا جائے گا تو وہ نوجوان ہونہار بن جائیں گے، صرف ان کی پیشانی پر جہنمی کا ایک نشان ہوگا۔ بہرحال یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس روایت کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی بدولت حساب و کتاب شروع ہوگا، اور آپ کی سفارش کی وجہ سے ہم لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو، ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ جس نبی کے اتنے سارے احسانات ہیں، اس کے لیے اتنا تو بنتا ہے کہ کم سے کم ہم ان کے طریقے پر چلنے والے بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو ان روایتوں کو، ان احادیث کو، ان مضمونات کو سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، اور آئے دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو اب کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے۔ جب ہم نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور شروع میں ہی میں نے بتایا کہ کسی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ذات کی محبت دل میں ہو۔ جب نبی اور صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور میں قرآن و حدیث کا ایک ادنا سا طالب علم اس آیت کی بیس پر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس آیت کی بیس پر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت مسلمانوں کا نہ مقابلہ کر سکتی ہے، نہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اور اس کے لیے نبی اور صحابہ کے تذکرے کے اندر زیادہ شامل ہو۔ جہاں جہاں نبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جلسے جلوس ہوں، وہاں شرکت کریں، اور زیادہ سے زیادہ نبی اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، تاکہ ہمارے دل کے اندر نبی اور صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور ہمارے لیے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔